السلام علیکم بیٹا. کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ ٹھیک بیٹا، آج ہم تھوڑا سا اپنا اسٹوری شروع کرتے ہیں. اپنی عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ عبادت کے حوالے سے کسی کو پتہ ہے کچھ کہ عبادت کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا. وقار. عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، بندگی اور غلامی اللہ تعالیٰ کی کرنا. ٹھیک ہے، اور کوئی بیٹھے؟ جی وسیم بیٹا. عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. ٹھیک ہے، اور بیٹا مدثر؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس جہاں کے لیے اپنے نیک عمل کرنا. ٹھیک ہے، شاباش. عبدالجبار؟ عبادت مانا ہے غلامی. ٹھیک ہے، بیٹھے. اور بیٹا بلاول؟ ٹھیک ہے، شاباش. منیب بیٹا؟ ٹھیک ہے، شاباش. بیٹھیں. محراب بیٹا؟ عبادت مانا ہے بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. دیکھیں، عبادت کی معنی تو ہمیں پتہ چل گئی کہ عبادت کی معنی کیا ہے، بندگی ہے. ٹھیک ہے، اب بندگی کس طرح سے ہوتی ہے، بندگی کیسے کہلائی جاتی ہے، اب اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں بیٹا. دیکھیں، سب سے پہلے عبادت اللہ کو بندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلامی میں ہیں. اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو عبادت یہ ہو گئی. اب عبادت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ 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 کرتے رہیں، ایک خاموشی ایک کونے میں دنیا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ عبادت نہیں کہلاتی بیٹا. عبادت وہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے ہر کام کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، یعنی روزمرہ ہمارے جیسے ابو وغیرہ ہیں یا ہم ہیں، کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں، ہم وہاں پر رہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم ابھی بھی اللہ کی بندگی کے اندر ہیں، اللہ کی غلامی کے اندر ہے. ابھی اگر ہم یعنی کوئی کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم سونے جا رہے ہیں، تب بھی ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم اللہ کی بندگی میں ہی ہیں، اللہ کے غلام ہیں ابھی بھی ہم. جب ایک یہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو یہ عبادت کہلاتی ہے. نہ صرف یہ نہیں ہے کہ سب دنیا کو چھوڑ دو اور ایک طرف ایک کمرے میں گھس جاؤ، بالکل تنہائی لے لو ادھر اور خاموشی میں اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اللہ 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 کرنا شروع کر دو. اللہ اللہ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ راضی تب ہوگا جب دنیاوی چیزوں میں، دنیا کی تمام مصروفیات میں آپ لوگ اللہ کو یاد رکھیں. جب ہم دنیا کی مصروفیات میں اللہ کو یاد رکھیں گے نا تو اللہ پوری دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا. یہ چیز حقیقت ہے نا بیٹا. تو بیٹا یہ ہوتی ہے عبادت. اب دیکھیں، عبادت سے ہٹ کے اب چلتے ہیں نماز کی طرف. نماز کیا ہے؟ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 وقت فرض کروائی. ٹھیک ہے، فجر کی نماز جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دن کی شروعات اللہ نے ہماری فجر کی نماز پہ کی. تو فجر کی نماز اللہ نے پہلی گھنٹی ہمیں دی. اللہ نے کہا کہ اٹھو اور میری طرف آؤ. جب ہم فجر کی نماز سے اپنا آغاز کریں گے دن کا تو ہمارے دن کا آغاز بہتر ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا بیٹا؟ اس کے بعد پھر دن میں اللہ 3 بار پکارتا ہے ہمیں، ظہر، عصر، مغرب. ٹھیک ہے، یہ 3 وقت دن میں پھر پکارتا ہے اللہ ہمیں. حالانکہ فجر میں تو ہم آرام سے تسلی سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دن کی مصروفیت میں بھی اللہ نے ہمیں کتنی بار پکارا؟ 3 بار پکارا. تو اللہ نے پہلے ہمیں سوتے وقت پکارا، پھر ہمیں دن میں 3 مرتبہ پکارا. اس کے اس پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے رات میں سونے سے پہلے تمہیں پھر سے پکار لیا کہ آؤ میری طرف. فجر کی نماز میں کہتے ہیں بیٹا کہ جو ہم فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، چہرے کے نور کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جس نے فجر چھوڑ دی اس نے اپنا نور، اپنے اوپر جو نور ہمارے اوپر آنا تھا، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے نور آنا تھا، وہ نور چھوٹ گیا ہم سے. ظہر کی چھوڑی تو ہم نے کامیابی چھوڑ دی. حالانکہ ظہر میں تو ہم زیادہ مصروف ہوتے ہیں نا. تو اللہ کا یہی کہنا ہے بیٹا کہ جتنی بھی مصروفیات ہو نا، اگر تم مصروفیات میں مجھے یاد رکھو گے نا تو اصل چیز وہ ہے عبادت.
اپنے کام کاج میں دیکھو اللہ کا ڈر ہمارے بیچ میں ہو. میں بہت زیادہ مصروف ہوں, میں اپنے کاروبار میں لگی ہوئی ہوں. اذان جیسے ہوئی, مجھے جیسے ہی کان میں اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر پڑھا, میرا دل کانپ اٹھا اور میں وہ سب چھوڑ کر اگر بھاگتی ہوئی چلی گئی نماز کی طرف. تو یہ عبادت کہلاتی ہے بیٹا. یہ عبادت نہیں ہے کہ دنیا کے کام چھوڑ دو, ایک مہینہ رمضان کا مل گیا ہے ہمیں, اس پورے مہینے میں سارے کاروبار سب کچھ ٹھپ کر کے بند کر دو اور اپنا جو یعنی ہم صرف عبادت کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے صرف پورے سال میں ایک مہینے کی عبادت فرض کی ہے ہم پر؟ نہیں بیٹا. جب پورا سال ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اللہ کے لیے, آپ کو پتہ ہے ہمارا دل دھڑکتا ہے, جو ہم کہتے ہیں دل دھک 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 کرتا ہے. کبھی کسی نے غور سے سنا ہے کہ دل کی آواز کیا نکلتی ہے؟ کیا نکلتی ہے؟ کیا نکلتی ہے بتائیں بیٹا؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہمارا دل ایک سیکنڈ کے اندر, تو بیٹا دل جو ہے ہمارا وہ اللہ اللہ کرتا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر 72 بار وہ دھڑکتا ہے. کتنی بار؟ 72 بار, 72 ٹائمز. وہ اتنی بار دھڑکتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ. جب ہمارے جسم کے اعضاء, جو ہمارے جسم کے اندر جو پارٹس ہیں ہمارے, وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, مین پارٹ اللہ کرتا ہے. جو اصل